الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ جو لوگ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں اور صرف ایمان قبول ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے عمل صالح اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہی وہ بختور انسان ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا ہے. ایسی جنت جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو پریشانی ہے ان لوگوں کی جن کا اللہ سے تعلق نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی بھی پریشانی بنتی جا رہی ہے جو خالص مسلمان ہیں. وہ پریشانی کیا ہے کہ میرا فیوچر کیسا ہوگا، میرے پاس گھر نہیں، میں کیا کروں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری لی اور حدیث یہ کہتی ہے اتنی موت انسان کے قریب نہیں آتی جتنا رزق دوڑ کے آتا ہے انسان کی طرف. اور قرآن یہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کائنات کی ہر چیز کی
روزی کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے خود اٹھائی۔ بندہ ابھی دنیا میں آتا نہیں ہے، اس کی دنیا میں آنے سے 5 ماہ قبل ہی اس کی روزی کے تمام فیصلے لکھوا کے کتنا یہ کمائے گا، کتنا یہ کھائے گا، اللہ فرشتے کے ذریعے بھیجوا دیتے۔ اس لیے حدیث کہتی ہے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کسی بھی جان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک جو اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ کھا نہیں لے گی۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، ذمہ داریاں صرف 2 ہیں، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے مطالبے کو اچھے انداز سے اپنے رب کے سامنے پیش کرو۔ آپ کی طلب اچھی ہونی چاہیے، اور اچھی طلب کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی مجھے اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور سب سے بڑی اچھائی کیا ہے کہ جہنم سے مجھے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی انداز سے صحابہ کی تربیت کی، اور وہ صحراؤں میں پلنے والے جن کو آج لوگ کہتے ہیں ان کے پاس تہذیب و تمدن بھی نہ تھی، لیکن کیسے وہ دنیا کے امام بنے؟ اسی یقین کے ذریعے، اسی ایمان کے ذریعے۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اور اس کے نتیجے میں معمولی سے عمل صالح کرنے سے رب تعالیٰ کیا کیا انعامات دے دیتے ہیں، یہ بات ایک مسلمان کو سمجھنی چاہیے۔ ایمان بنیادی طور پہ 5 چیزوں کا نام ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے 5 چیزوں پر۔ اقرار باللسان، جب تک میں زبان سے اقرار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید کا، اس کی کبریائی کا، اس کے رسولوں کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اور آخرت کے دن کا، اور تقدیر کا کہ اللہ نے کچھ اندازے لگائے ہیں جو بالکل درست اندازے ہیں۔ وتصدیق بالجنان، دوسری بات، زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ میں دل سے بھی مانوں، دل سے تصدیق کروں، یقین کروں جو میں کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اور اس نے ایک نظام بنایا ہے، فرشتوں کے ذریعے سارا نظام چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں۔ پھر میں آخری کتاب قرآن مجید، 1,24,000 پیغمبر بھجوائے، جن میں 315 رسول تھے اور بقیہ انبیاء تھے، جو صرف قوم کی نوک پلک درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کی۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن پوری کائنات کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے کیے گئے معاملات کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اندازے لگائے ہیں، اس کے مطابق یہ کائنات چلنی ہے۔ دل سے بھی اس بات کی تصدیق۔ وعمل بالارکان، جب اس نے اللہ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ذات نہیں جو عبادت کے لائق، اس لیے میرے سجدے، میرے رکوع، میرا قیام، میرا رجوع، میری دعا اور میری پکار، میری نظر و نیاز اور میری خواہشیں اور تمنائیں، ان کا رخ ہونا چاہیے تو اللہ کی طرف۔ جب تک اس بات کا وہ اقرار نہیں کرتا، اس اقرار کی بدولت پھر وہ عمل نہیں کرتا، وہ عمل بالارکان، پھر وہ نماز پڑھتا نظر آئے گا، روزے رکھے گا، مال و دولت اور جسم کی طاقت ہے تو حج کرے گا، لیکن ان ساری عبادات کو سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے پیش کرنے کی جرت نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا۔ اور دوسری جو شک ہے اس کانٹریکٹ کی وہ یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں دوسری شک پہ بھی حلفیہ بیان دیتا ہوں، یہ ایفیڈیوٹ جو انسان دیتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے سوا
کسی کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہوں کہ میں اس کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بناؤں۔ ایک ہی ہستی ہے پوری کائنات سے اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس جیسی ہستی پیدا ہی کوئی نہیں کی اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، اور وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا جاگنا، میری صبح اور شامیں، میری ظہریں اور عصریں جو ہیں، اور میرے معاملات اور اقتصادیات کو بہتر بنانے کے لیے، معیشت و معاشرت کو دیکھتے وقت، عائلی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، ہر زندگی کے شعبے میں میرے لیے قدوہ ہیں، نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف زبان سے نہیں، یہ صرف دل سے نہیں، عملاً میں ثابت کروں، یہ میں بیٹھا ہوں اس طرح اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، میں اس طرح کھا رہا ہوں بسم اللہ پڑھ کے، یہ اللہ کے رسول ایسے ہی کھاتے تھے، میں اس وقت لباس پہن رہا ہوں الحمدللہ الذی کسانی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ کے رسول نے دعا پڑھی تھی۔ میں سونے لگا ہوں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ کے رسول دعا پڑھ کے سوتے تھے۔ میں جاگ رہا ہوں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کے رسول دعا پڑھ کے اٹھتے تھے۔ میں کھانا کھا کے فارغ ہوا ہوں الحمدللہ الذی اطعمت واسقیت وہدیت واقنیت فلک الحمد علی ما اعطیت، اللہ کے رسول دعا پڑھا کرتے تھے۔ کسی کے پاس کھانا کھایا ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہ کے رسول دعا دیا کرتے تھے۔ ہر وہ زندگی کا پہلو جس کو میں اپنی زندگی کا پہلو کہہ سکتا ہوں، جب تک اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ، اقوال مبارکہ کی چھاپ نہیں ہوگی، میرا یہ دعویٰ درست نہیں ہوگا، میرا یہ دعویٰ پختہ نہیں ہوگا، میرا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس لیے زبان سے اقرار کرنے کے بعد، دل سے تصدیق کر لینے کے بعد، عملاً ثابت کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا میں جتنا نیک عمل کروں گا اتنا میرے ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا، یزید بطاعت الرحمن۔ اور اگر مجھ سے کوئی گناہ غلطی ہوگی ینقص بطاعت یا بمرۃ الشیطان، یہ ایمان اتنا ہی لو لیول کا ہو جائے گا، اور اگر میں نے توبہ نہ کی ہو سکتا ہے یہ ایمان ختم بھی ہو جائے۔ یہ 5 چیزیں سمجھنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں صرف 10 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کو کتنی پریشانی ہے اور کتنا دکھ ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں کتنی برکت رکھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد بنا دیتا ہے دنیا میں، اللہ کا گھر بناتا ہے، اس کی پہلی اینٹ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں پورا گھر بنا دیتے ہیں۔ کیسے پورا گھر بناتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَوْ قَدْرَ مَفْحَصِ قَطَعَ، ایک مٹھی بھر جگہ جہاں بٹیر بیٹھتا ہے، کوئی اتنی بھی مسجد کی تعمیر کا حصہ ڈال دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کا بھی جنت میں پورا گھر بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ بیان کی من صلی 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو شخص فرائض کی پابندی کرنے کے بعد 12 رکعتیں فی یوم و لیلہ، دن اور رات میں گنتی کی 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے۔ جو انسان یہ 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سد فرجہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ ورفعہ بها درجہ، نماز پڑھتے وقت محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے انسان کھڑا ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں لگاتا ہے، کندھا لگاتا ہے، کیا ملتا ہے؟ اس محبت کو دیکھتے ہوئے
رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من حافظ على 4 ركعات قبل العصر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ عصر کی نماز، اذان ہوئی ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، 15 سے 20 منٹ کا یہ ڈیوریشن ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ 4 رکعتوں کی جو حفاظت کر لیتا ہے عصر سے پہلے، رب تعالیٰ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورة الاخلاص 10 مرات، 10 مرتبہ جو سورة الاخلاص پڑھ لیتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس شخص کا بھی جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلی خوشخبری سنائی ہے کہ جس طرح مسجد بنانے سے، پاؤں کے ساتھ پاؤں صف بناتے وقت لگانے سے، 12 رکعتیں دن رات پڑھنے سے، عصر سے پہلے 4 رکعتوں پر ہمیشگی کرنے سے، 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ 3 ایسے کام ہیں بہت آسان ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا۔ سچا ہونے کے باوجود جو بندہ جھگڑا نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا، کہتا میں نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے۔ اور کہاں؟ ببیت فی ربض الجنہ، اللہ کے رسول فرماتی ہے ضامن میں ہوں، میں زبانتی ہوں کہ میں اس کو جنت میں گھر لے کے دوں گا چبوترے پر۔ وببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب وان کان مازحا، کوئی ہے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں جنت کے درمیان میں اسے گھر بنوا کے دوں گا۔ ضامن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وببیت فی اعلی الجنہ من حسن خلقہ، جنت کے بالا خانے میں سب سے اونچا گھر کس کا ہوگا؟ جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، اچھی گفتگو، نرم گفتگو، احترام اور اکرام بڑوں کا، چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت، یہ وہ رویے ہیں جس سے انسان کو جنت کے اعلیٰ مقام ملیں گے۔ اور دلوانے والے کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بازار تو جاتے ہوں گے، من دخل السوق، جو شخص بازار جائے صرف اتنے کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنے کلمات جو سراسر توحید پر مبنی ہیں، اللہ عز و جلال کی وحدانیت پر مبنی ہیں، 4 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، کتب اللہ لہ 1000 حسنہ۔ اب آپ لوگ ماشاءاللہ ماہر ہیں، 1000 کو 1000 سے ملٹیپلائی کرے تو کیا آنسر آئے گا؟ 10 لاکھ۔ 10 لاکھ نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے۔ وَمَحَا عَنْهُ 1000 سیئہ، اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَرَفَعَ لَهُ 1000 درجہ، اتنے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور ساتھ جاتے اللہ ایک گفٹ بھی دے دیتے ہیں، جنت میں ایک گھر بھی تمہیں میں عطا کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اکفلوا لی بست اکفل لکم بالجنہ، 6 کام تم کر لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولنا۔ واوفوا اذا عاہدتم، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو۔ وادوا اذا اؤتمنتم، جب امانت دیے جاؤ تو اس میں خیانت نہ کیا کرو، اس کی حفاظت کیا کرو۔ وغضوا ابصارکم، اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ وکفوا ایدیکم،
اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنے ہاتھوں کو تکلیف سے بچا کے رکھو۔ واحفظوا فروجکم، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ یہ 6 کام تم کر لو، فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، رب تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس اس کے لیے بطور مہمانی تیار کی ہے۔ کتنے دن کے لیے؟ دنیا میں گھر انسان بناتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، بس اوقات گھر بناتے بناتے زندگی کی ساری نوکری ختم ہو جاتی ہے، ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، گھر نہیں بنتا، اور بسا اوقات گھر نہیں بنتا، قبر پہلے بن جاتی ہے۔ بن بھی جائے تو بڑھاپا جب آتا ہے تو سوچنے بیٹھ جاتا ہے، کمایا تو میں نے، بنایا تو میں نے، اب رہے گی میری اولاد، مجھے کیا ملا؟ خالدین فیہا، اللہ فرماتے ہیں اس جنت میں یہ ہمیشہ رہے گا۔ کس طرح رہے گا؟ لا یفنی شبابہم ولا تبلی ثیابہم، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا وہاں۔ وہ 33 سال کے گبرو جوان بن کے سب جائیں گے لوگ جنتی، اور ہمیشہ جوانی رہے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی جو نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں وہ چھینیں گے نہیں۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جنتی بھی چاہیں گے یا اللہ اس نعمتوں سے ہمیں دور نہ کرنا، اور اللہ بھی نعمتیں دیتے ہی جائیں گے، پہلی چھیننے کی تو دور کی بات ہے، دیتے ہی جائیں گے۔ بندہ کہتا رہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ فرمائیں گے نہیں، میرے جو وعدے ہیں آج میں نے وعدے پورے کرنے ہیں۔ ہر سو نعمتیں بڑھتی ہی جائیں گی، اور سب سے بڑی نعمت جس کو ملنے کے بعد جنتی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم، اللہ ہم سب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، اور جس طرح یہاں جمع ہے اللہ ہمیں جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔